مجموعہ ہے عقائد و اعمال کا۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام تسلیم سے نکلا ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا، تسلیم کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور ان احکامات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بنیادی عقائد ہیں، افعال ایسے ہیں، عقائد ایسے ہیں کہ ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام کہلاتا ہے۔ کیونکہ عزاداری کا سلسلہ جا بجا ہے اور ماتمی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، اور ان کو آج یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ماتمی نبی پہنچے، ہمیں نوحہ پڑھنا بھی آتا ہے انشاءاللہ، دل کے ماتم بھی کر لیں گے انشاءاللہ، آ جائیں گے، اپنی اپنی منظوری والی بات ہے۔ تو جو ماتم مجلس یعنی وہ عزاداری کی مچھلی کہلاتی ہے، انہوں نے مومنین سے کہا کہ بھئی آپ ہر چیز قرآن سے ثابت ہے، ماتم، خون کا ماتم، برہنہ، نیم برہنہ جو ماتم ہوتا ہے، یعنی کمی اتار کا ماتم، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اپنوں کو روتے ہیں، اپنے اوپر کو مصیبت آ جائے نا، لوگ اپنا آپا پیٹتے ہیں، لیکن ہم اپنوں کو روتے بھی نہیں ہیں، اور اپنوں کی خوشی بھی ہو تو اپنی خوشی نہیں کرتے، اپنی خوشی اور اپنے غم کو مولا کے خوشی غم مدغم کر دیتے۔ اور ان ایام اعظم میں تو کوئی خوشی منانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ حسن نواز صاحب نے دیکھیں مولا کی مجلس کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میرے بزرگوں کے لیے ان کی تعریف میں 2 جملے کہہ دیجیے گا۔ ہم فضائل بھی ان کے پڑھتے ہیں، جن سے زیادہ فضائل کسی کے ہیں ہی نہیں، بے شک قرآن گواہ ہے، ان سے زیادہ کسی کے فضائل نہیں ہیں۔ مصائب بھی ان کے پڑھتے ہیں، جن سے زیادہ مصیبتیں کسی نے دیکھی نہیں، خوشی بھی ان کی، غم بھی ان کا۔ یہ ہمارے دارین کی سعادت ہے، یہ ہماری بخشش کے وسیلے ہیں۔ تو اسلام چونکہ عقائد و اعمال کا نام ہے، اور یہ عقائد اور اعمال ہمیں سمجھائے کس نے ہیں، یہ اسلام ہمیں پہنچایا کس نے؟ اس رسول معظم نے، کہ جس نے ہمیں ایک اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے اتنے خدا تھے، ہر حاجت پوری کرنے کے لیے خدا لگا۔ اور میں نے ایک کتاب پڑھی زمانہ جاہلیت کی، قصوں کی، اس میں بڑے بڑے قصے تھے۔ آج ایک سے بات کروں گا کہ اپنے بندے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اللہ بناتے تھے، جس کی جتنی حیثیت اتنا بڑا اللہ بنا لیا۔ جو بہت امیر تھا اس نے سونے کا بت بنا کے بٹھا دیا، ان سے پوچھتا تھا۔ اس سے ذرا کم امیر ہوا کوئی، اس نے چاندی کا بنا دیا۔ بہت کم ہوا اس نے اور کسی پتھر کے بنا لیے لوگوں نے۔ اور ایسے بھی واقعات ملے ہیں زمانہ جاہلیت کے کہ کچھ پیٹو قسم کے لوگ بھی تھے جو کھانے پینے کے شوقین تھے، وہ حلوے کے خدا بناتے اور جیب میں رکھتے، جہاں بھوک لگی اپنا اللہ نکال کے کھاتے۔ یہ بھی قصے ہیں تاریخ میں، لیکن اتنے سارے جھوٹے خداؤں میں، اتنے سارے جعلی خداؤں میں، جس نے ایک اللہ کا تعارف کرایا، کیا بات ہے، اس نبی معظم نے دین پہنچایا بڑے محنت کے ساتھ۔ کانٹے بچھائے لوگوں نے برداشت کیے، پتھر مارے لوگوں نے برداشت کیا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے کیریکٹر کو پیش کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قرآن کی آیت، یہ کب کہا؟ پہلے اپنے 2 کردار بنوائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں کبھی کسی مجلس کو چھوٹی مجلس کر کے نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد میری عشر کی پہلی مجلس ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری بیوی مدد کریں گی، میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا۔ عباس بھائی بیٹھے ہیں، آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، کافی دیر سے آئے بیٹھے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر وقت میں ایک پیغام نوجوانوں کو دوں اور بزرگوں کو سبق سنا دے جاؤں، تاکہ کوئی نتیجہ نکلے آج کی مجلس کا، ہمیں کوئی مقصد حاصل ہو اس کا۔ ہم یہ ماتم مجلس فضائل مسائل اہم رسم نہیں پڑھتے، یہ عزاداری رسم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھ ڈالی اصلاح الرسوم، اس میں عزاداری میں یہ نہیں ہونا چاہیے، عزاداری وہ نہیں ہونا چاہیے، پوری کتاب میرے پاس ہے موجود، لیکن انہوں نے سب کچھ لکھا۔ آج چونکہ جھولا برآمد ہوگا، علم برآمد ہوگا، شب تابوت برآمد ہوگا، اس سے مجھے بات یاد آ گئی، انہوں نے ہر چیز کی مخالفت کی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، حتیٰ کہ جو امام بارگاہ بنتے ہیں
قصر زینب، قصر عباس، قصر ابو طالب تک کہ نوزر یہ 40 درگاہیں ہیں. تو وہ کتاب میرے پاس آ گئی. انہوں نے اس میں ہر چیز کی میں بکھر مجلس پڑھنے گیا تو مجھے کتاب کسی نے دی کہ یہ ذرا پڑھیں اور اس کا جواب دیں. حتیٰ کہ کربلا میں جو کچھ ہے، جو آثار ہیں، جو زیارات ہیں، ان تک کی مخالفت، علم کی مخالفت، زلزلہ کی مخالفت، ہر چیز کی مخالفت. لیکن ایک چیز میں آج پورے چیلنج سے بتا رہا ہوں، انہوں نے حجرہ حضرت قاسم کے اس میں نہیں لکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بات ہی نہیں کی انہوں نے کتاب میں. میرے پاس کتاب ہے اگر کسی کو دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنا ہر چیز ہی منع ہے. امام بارگاہ ہے تک قصر ابو طالب، قصر فاطمہ، قصر زہرا، یہ نازم جعلی وغیرہ اگر آپ کے بقول تو وہ جو قصر وہاں پہ کربلا معلیٰ میں تو نہیں جیسا کہ محروم ہوں. آج بھی مجھے کربلا سے خون آیا. میں نے کہا ان ایام میں تو بہت مشکل ہے، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. امام حسین ٹی وی 4 والوں کا خالد منصوری بڑے پیارے دوست ہیں میرے. تو انہوں نے ان سے میں نے کنفرم کیا، جو ظاہرین جا چکے، تقریباً سب جا میرے بھائی آپ سب جا چکے ہوں گے. ہماری ڈیوٹی ایسے ہم جا نہیں سکتے. تو ایام میں ادا کہ جب بلاؤ آئے گا وہاں بلائے گا. شہباز مخالفت نہیں حجرہ شہزادہ قاسم کی، اس میں مخالفت نہیں کتاب میں. جہاں اور اتنی ساری چیزیں آپ نے کہا نہیں ہے. میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ حجرہ شہزادہ قاسم چونکہ مراجع اوزاع موجود ہے وہاں، اور انہوں نے آج تک کسی نے منع نہیں کہ یہ کیوں بنایا. حجرہ شہزادہ قاسم ہے نا. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی شادی نہیں ہوئی تھی، پانی نہیں تھا تو مہندی کیسے لگے. خدا کے بندو، یہ ساری شبیہ ہیں، یہ ساری شبیہ ہیں. اب میری جوان بہن مری، ممبر پہ بیٹھا، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی. میری والدہ نے، یہ 7 روپے رہتی تھی، میری والدہ نے اس کی میت پہ لال دوپٹہ رکھ دیا. میں نے یہ کیا کیا آپ نے؟ تو مجھے بھائی جان نے کہا کہ آپ جانتے ذکی صاحب کہ یہ اصل میں یہ ماں کے دل کی حسرت ہے کہ ہوا نہیں شادی، لیکن ماں کے دل کی حسرت تو ہے نا. وہ انہوں نے اپنی حسرت اس طرح پوری. تو کیا کربلا کی ماں کی کوئی حسرت نہیں؟ اگر میری آپ کی بیٹیاں بہنیں، ان کی ہماری حسرتیں ہیں ان کے لیے، تو کیا کربلا کی ماں کی کوئی حسرت نہیں تھی؟